کر دیں میرے آقا اب نظر کرم، میں تو امتی ہوں اے شاہ کر دیں میرے آقا۔ السلام علیکم کلاس 3 اسلامیات کے 13ویں لیکچر کے ساتھ میں آپ کی ٹیچر مس نازنین آپ کے ساتھ ہوں۔ آپ کو اپنی کتاب نظر آ رہی ہے، آپ کتاب کھولیے۔ لاسٹ چیپٹر جو ہم نے کیا تھا سبق حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ، ان کے بارے میں نے آپ کو بتایا تھا۔ وہ خلیفہ اول بنائے گئے تھے۔ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے وصال کے بعد ان کو امت کے تمام لوگوں نے ان کو جو ہے پہلا خلیفہ نامزد کیا اور پھر وہ پہلے خلیفہ بن گئے۔ حضرت ابوبکر صدیق کا آپ کو پتہ ہے ان کو یہ لقب جو تھا وہ رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے دیا تھا، یعنی کہ سچ بولنے والا، جس کے قول و فعل میں تضاد نہ ہو، اور وہ جو تھے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ ہمیشہ آپ کے ساتھ رہتے تھے۔ زیادہ تر ان کا وقت جو تھا وہ آپ کے ساتھ گزرتا تھا۔ حضرت ابوبکر صدیق نے جنگ تبوک کے موقع پر جو ہے اپنی تمام دولت، اپنے گھر کا تمام سامان اور اپنے تمام چیزیں جو ہیں وہ لا کے حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے کو دے دی تھیں۔ تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے پوچھا تھا کہ ابوبکر گھر والوں کے لیے بھی کچھ چھوڑا ہے؟ تو انہوں نے کہا تھا کہ میں نے گھر والوں کے لیے اللہ اور اس کے رسول کا نام چھوڑا ہے۔ وہ ام المومنین حضرت عائشہ صدیقہ کے والد تھے، اور جب آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا وصال ہو گیا تو مسلمانوں کے پہلے خلیفہ بنائے گئے، اور جو انہوں نے پہلا خطاب کیا اس میں لوگوں کو کہا کہ میں تم سے بہتر نہیں ہوں، اگر مجھ سے کوئی غلطی ہو تو میری اصلاح کرنا، اور یاد رکھو سچائی ایمانداری ہے، اور جھوٹ جو ہے وہ بے ایمانی ہے۔ سچائی ایمانداری ہے اور جھوٹ بے ایمانی ہے، اور تم میں جو کمزور ہے وہ میرے لیے نزدیک طاقتور ہے، جب تک میں اس کا حق نہ دلوا دوں، اور تم میں جو طاقتور ہے وہ میرے نزدیک کمزور ہے، جب تک میں اس سے دوسروں کا حق نہ لے لوں۔ میں جب تک اللہ تعالیٰ کی اطاعت کرتا رہوں تم میری اطاعت کرتے رہنا، اگر میں اللہ تعالیٰ کی اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی نافرمانی کروں تو تمہیں بھی اجازت ہے کہ تم میرے احکامات نہ مانو۔ آپ نے رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے فرمان کے مطابق حضرت اسامہ کو یہ قیادت میں ایک لشکر روم بھی بھیجا، اور اس کے بعد جو ہے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے بعد جو ہے یہ لشکر جو ہے وہ روم کی مہم پر روانہ کیا گیا، اور آپ نے زکوٰۃ نہ دینے والوں اور جھوٹے نبوت کا دعویٰ کرنے والوں کے خلاف جو ہے وہ سخت کارروائی کی، ان کے ساتھ سختی کی اور ان کا خاتمہ کیا۔ صحیح ہے، یہ آپ کو پہلے خلیفہ کے بارے میں بتا دیا، لیکن اس کے علاوہ 3 خلیفہ اور تھے جن کو خلفائے راشدین کہا جاتا ہے۔ یہ 4 خلیفہ جو تھے وہ ہمارے پیارے نبی کے بعد مسلم امت کے خلیفہ بنے، اور ان کے بارے میں بتاؤں گی۔ آپ نے پہلے خلیفہ حضرت ابوبکر صدیق کے بارے میں تو آپ نے پورا سبق پڑھ لیا، ان کے بارے میں جانا، اور میں نے آپ کو ان کے سوالات کرائے۔ ان کا سب سے بڑا کارنامہ جو تھا وہ یہی تھا کہ انہوں نے قرآن کو مرتب کیا، قرآن کو جمع کیا، جو آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے بعد جو قرآنی آیات جو ہیں جس کو یاد تھیں ان کو جو ہے ایک جگہ یکجا کیا، بعد میں اس کو کتاب کی شکل بنائی گئی، اور جو میرے اور آپ کے گھروں میں موجود ہے۔ اور انہوں نے 2 سال 3 ماہ خلافت کی، اور یہ ام المومنین حضرت عائشہ کے والد بھی تھے، اور مرنے کے بعد جو ہے آپ حضرت صلی اللہ علیہ وسلم کے پہلو میں دفن ہوئے۔ اب میں آپ کو خلفائے راشدین کے بارے میں بتا رہی ہوں۔ خلفائے راشدین بورڈ پہ ہم چلتے ہیں، اور خلفائے راشدین کے بارے میں آپ کو سمجھاتی ہوں۔ خلفائے راشدین کے نام لکھیں، آپ کاپی میں آج کی ڈیٹ ڈالیں گے 27/5/2021، اور خلفائے راشدین کے نام لکھیں گے۔ پہلا نام حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ، صحیح ہے، یہ پہلے خلیفہ تھے۔
ان کے بارے میں آپ پڑھ چکے ہیں۔ اس کے بعد دوسرے خلیفہ تھے حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ۔ ان کا دور حکومت جو تھا وہ بہت طویل تھا، 10 سال یا اس سے زیادہ کا عرصہ انہوں نے جو ہے خلافت کی، اور انہوں نے جو ہے اسلام کو عرب سے نکال کر دنیا کے دوسرے ملکوں تک پہنچایا، اور ان کے اس میں جو ہے اسلام کو بہت ساری فتوحات حاصل ہوئیں، اور جو مختلف جو ہے مختلف علاقے جو ہیں وہ اسلامی حکومت میں شامل ہوتے رہے۔ نمبر 3 حضرت عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ، یہ بہت امیر تھے، اور اس لیے ان کا جو لقب ہے وہ غنی ہے، یعنی کہ بہت ہی مالدار، اور انہوں نے جو ہے اپنی دولت جو ہے اسلام کو پھیلانے میں صرف کی۔ پھر چوتھے خلیفہ حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ تھے۔ یہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے چچا زاد بھائی تھے، آپ کے چچا حضرت ابو طالب کے بیٹے تھے، اور آپ کی بیٹی جناب فاطمہ الزہرا کے شوہر تھے، صحیح ہے۔ اور انہوں نے جو ہے ہر جنگ میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ جب آپ صلی اللہ علیہ وسلم موجود تھے، ان کی زندگی میں جتنے بھی غزوات ہوئے، غزوہ بدر، غزوہ احد، غزوہ تبوک، غزوہ خیبر، جتنے بھی غزوات ہوئے ان سب میں آپ جو ہیں وہ پیش رہے، اور آپ کی شجاعت جو ہے وہ بہت مشہور ہے۔ آپ نے تمام جنگوں میں حصہ لیا اور فتح حاصل کی، اور اسلام کو فتح سے ہمکنار کیا، صحیح ہے۔ یہ 4 جو تھے یہ خلفاء، یہ ہمارے پیارے نبی کے بعد جو ہے انہوں نے اسلام کو آگے بڑھایا، اور آج جو اسلام پوری دنیا میں پھیلا ہوا ہے، دنیا کے ہر خطے میں مسلمان موجود ہیں، وہ انہی جو ہے خلفائے راشدین کی وجہ سے ہیں۔ اور اس کے بعد جو ہے وہ 2 خاندان جو ہیں انہوں نے حکومت کی اسلامی دنیا میں۔ اس میں ایک جو تھے بنو امیہ کا دور تھا، اور دوسرا بنو عباس کا دور تھا، جنہوں نے جو ہے 100 سال جو ہے وہ حکومت کی ان کے خلفاء نے۔ اور لیکن سب سے مشہور جو خلیفہ تھے وہ خلفائے راشدین کہلائے جاتے ہیں، جو آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے بعد جو ہے امت مسلمہ کو یکجا کرنے میں کامیاب رہے، اور آپ نے اسلام کو بکھرنے نہیں دیا، اس کو ختم نہیں ہونے دیا، اور پوری ایمانداری سے اللہ تعالیٰ کے بتائے ہوئے احکامات اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی بتائی ہوئی باتوں پہ، ان کے اسوہ حسنہ پر چل کر آپ نے جو ہے وہ اسلام کو بڑھایا، اور اسلام جو ہے مکے سے نکل کر دنیا میں پھیلا، اور آپ نے جو ہے تعلیم پر بھی کافی توجہ دی، اور جو ہے پولیس کا محکمہ قائم کیا، اور کافی ساری جو ہیں خلفائے راشدین کے زمانے میں حکومت کو چلانے میں بڑے اہم کام ہوئے۔ آپ چاروں خلفائے راشدین جو تھے ان کے زمانے یہ رات میں گشت کرتے تھے اور دیکھتے تھے کہ کسی گھر میں کوئی پریشانی تو نہیں ہے، کہیں کوئی بھوکا تو نہیں سویا، تو یہ خود جو ہے اپنے کندھوں پر کھانے کا سامان لے کے جاتے تھے، اور لوگوں کو جو ہے وہ بھوکا سونے نہیں دیتے تھے، یعنی کہ یہ دن میں حکومت کرتے تھے، یہ دن میں جو ہے وہ مسائل حل کرتے تھے لوگوں کے، اور رات میں جو ہے جو غریب لوگ تھے جو مانگتے نہیں تھے، جن کے ہاں بھوک تھی، ان کے گھروں میں کھانا پہنچاتے تھے، صحیح ہے۔ یہ 4 خلفائے راشدین کے نام جو ہیں وہ میں نے آپ کو لکھوائے ہیں، یہ آپ کاپی میں کریں گے، اور اب آپ لوگ میں سے کوئی جو ہے وہ مجھے بتائے گا یا کاپی میں دکھائے گا کہ 10 نبیوں کے نام جو ہیں وہ آپ لوگوں کے پاس لکھے ہوئے ہیں یا نہیں لکھے ہوئے، نہیں بلکہ 10 نبیوں کے نام نہیں، بلکہ آپ لوگ جو ہیں مجھے اپنا اسلامیت کا سلیبس جو ہے وہ مجھے دکھائیں گے، کوئی ایک بچہ جو عادل یا سعد احمد اسلامیت کا جو سلیبس ہے میقات ثانی کا، وہ آپ مجھے جو ہے کل وہ
مقاص ثانی کا سلیبس جو ہے وہ آپ مجھے جو ہے وہ سینڈ کریں تاکہ میں دیکھوں کیا چیز رہتی ہے. ابھی یہ جو خلفائے راشدین کے نام ہیں یہ تو آپ نے اپنی کاپی میں کرنے ہیں اور اس کو جو ہے نیٹ اینڈ کلین ورک کرنا ہے. ہیڈنگ جو ہے وہ بلو پینسل سے ڈالیں گے اور چاروں کے نام لکھیں گے. حضرت ابوبکر صدیق، حضرت عمر فاروق، حضرت عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ، حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ. یہ چاروں خلفاء جو تھے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے نقش قدم پر چلتے ہوئے انہوں نے اسلام کو پھیلایا اور آپ اللہ تعالیٰ کے احکامات جو ہیں وہ دنیا میں پہنچائے اور اسلام جو ہے عرب سے نکل کر دنیا میں پھیلا. صحیح ہے، آپ یہ کام کر لیں گے. اور اب جو ہے آپ کا لیکچر نمبر 13 یہاں پر ختم ہوتا ہے. خدا حافظ کلاس.